الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وما يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه للعمل الصالح قبل أن يموت ثم يقبضه على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل احترام علماء اعظام، اس سرد رات میں اب تک اس دینی پروگرام میں شرکت کرنے والے ہمارے بزرگ بھائی، دوست، عزیز طلبہ اور پردہ سے سن رہی ماں بہنیں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس سردی کے باوجود رات کے اس پہر ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ دینی نسبت پر ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں. میں بہت شکر گزار ہوں مخدوم گرامی قدر علاقے کے موقر عالم دین حضرت مولانا مفتی مختار صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا، اور برادر گرامی قدر جناب حافظ شبیر صاحب کا، جن کی دعوت پر آج میں پہلی بار آپ کے بیچ حاضر آیا. اور جس وقت میں یہاں ہوں تب سے بہت دیر تک بچے اور بچیوں کا جو پروگرام ہم نے سنا ہے، اس سے یقیناً یہ اندازہ ہوا کہ یہ ادارہ، یہ مدرسہ جو میمونۃ النساء کے نام سے آپ کے یہاں چل رہا ہے، یہ یقیناً ایک کامیاب ادارہ ہے. اور ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا دینی مکاتب اور دینی مدارس کے تعلق سے جو اغراض و مقاصد ہیں، ان میں یہ ادارہ بہت حد تک کامیاب ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک 5 سال، 6 سال، 7 سال کا بیٹا یا بیٹی اسٹیج پر علماء کے درمیان اور اپنے بڑوں کے اور اپنے بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو کر مائک پر بالکل سینہ ٹھوک کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنا دے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر بچپن میں یہاں جناب حافظ شبیر صاحب نے، اس ادارے کے سیکریٹری صاحب نے، یہاں کے اساتذہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا جہاں سے وہ اپنے بچپن کی صاف ستھری زبان سے دین کی باتیں بہت صاف ستھرے انداز میں پیش کر رہے ہیں، تو شاعر کا یہ شعر بھی ان پر بجا صادق آتا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. اگر سلیقے سے تراش اور تراش کر یہ بچے اس عمر میں آپ کے سامنے دین کی یہ باتیں اتنی فصاحت، بلاغت، سلاست، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل اور ضمانت ہے کہ ان کے ماں باپ، ان کے گارجین اگر ادارے کے ذمہ داروں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کے کامیاب اور بہتر مستقبل کے لیے لگاتار محنت کریں، لگاتار کوششیں کریں، تو یہ بچے مستقبل میں قوم و ملت کے لیے معمار اور مستقبل میں ملت کے لیے ایک بیش قیمت سرمایہ اور ملت کے لیے ایک بیش قیمت اثاثہ ثابت ہوں گے. میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، چاہے وہ دینی میدان میں ہو، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں ہو، جنہوں نے بھی دنیا میں بڑا کارنامہ انجام دیا، بڑے کارنامے انجام دینے والے یہ بڑے، چاہے وہ عظیم عالم ہو،
چاہے وہ عظیم رائٹر اور مصنف ہو، چاہے وہ عظیم پولیٹیشین اور سیاستداں ہو، کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ ہمارے ہی سماج میں ایسے ہی ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے، لیکن اس کے ماں اور اس کے باپ کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، اس کے گارجین کے سینے میں اور ان کے گارجین کے دل و دماغ میں ایک خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے اور بچی کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کے لیے دنیا کے ہر سکھ کو قربان تو کرنا ہے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہر قیمت پر کرتے ہیں تو انہیں وہ میمونۃ النساء جیسے اداروں میں داخل کراتے ہیں۔ دین کی بنیادی تعلیم سے جب وہ بچے آراستہ ہو جاتے ہیں تو انہیں آگے اداروں میں، بڑے اداروں میں بھیجتے ہیں۔ ابھی آپ کے پیچھے ایک بچہ جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کنوا میں پڑھتا ہے۔ آپ کے علاقوں کے ڈھیر سارے بچے جو کہ کبھی فلاح المسلمین میں بڑی تعداد میں ہوتے تھے، جو اب کم ہیں یا نہ ہیں، یہ صورتحال یقیناً ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے مکاتب کی تعلیم کے بعد بچوں کو ماں باپ جب آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی ہر ممکن قربانی دیتے ہیں تو یاد رکھیے پھر وہی بچے ان کے لیے ان کے بڑھاپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتے ہیں، بڑھاپے کے لیے ان کا سہارا بھی بنتے ہیں اور ان کے لیے ذریعہ نجات بھی بنتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، سرد رات میں اس پہر میں دیر تک آپ کو یہاں پر نہیں روکوں گا۔ میں اس وقت ایک بہت اہم اور ضروری پیغام آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ آج اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے وطن عزیز کی اور ہمارے اس ملک کی، آج سے بہت پہلے تقریباً 300 سال پہلے ملک کے ایک عظیم عالم دین جن کو دنیا مفکر اسلام کہتی تھی، دنیا نے جنہیں مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانا، جن کی نظر پوری دنیا کے حالات پر تھی اور جو اس ملک کی سیاست کو اور یہاں کے حالات کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور جنہوں نے اس ملک کے مستقبل کا بھی نقشہ دیکھا تھا، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ لوگوں، اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں، اس ملت پر، اس ملک میں جو نزاکت بھری صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے یہ بات انہوں نے کہی ہوگی کہ اس وقت اس ملت پر جس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کے صبر آزما حالات اس ملت پر کبھی نہیں آئے۔ آج اس 30 سال کے بعد آپ جب ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں، آپ جب اپنی نئی نسل کو دیکھتے ہیں، آپ جب اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا تصور قائم کرتے ہیں؟ آپ پوچھئے حضرت مولانا مفتی مختار صاحب سے، حضرت مولانا قاسم صاحب سے، حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب سے، اپنے علماء سے جن کا تعلق اپنے بڑے بزرگوں سے ہے اور جن کی نظر پورے ملک کے حالات پر ہے کہ ہماری نئی نسل اور ہمارے بچے جو ہمارے گھروں میں آج آنکھیں کھول رہے ہیں، جو شعور کی زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے ابھی بلوغ کے قریب، بلوغ کے دہلیز پر قدم رکھا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ان کے دل کے اندر اور ان کے دماغ کے اندر دین اسلام کے تعلق سے کتنی گہرائی اور گہرائی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج الحاد اور ارتداد یہ فتنہ ہماری نئی نسلوں کے سامنے سب سے بڑے فتنے کی شکل میں کھڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ ماں باپ، جن کے ماں باپ نے بچپن میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت سکھائی، ان ماں باپ نے، ابھی کے گارجینوں نے اگر فکر نہ کی، اگر انہوں نے شعور کی آنکھیں نہ کھولی، اگر انہوں نے غفلت کی چادر نہ پھینکی، تو معاف کیجئے گا، اس کا قوی امکان ہے کہ آپ کی گود میں پلنے والے بچے کا دین و ایمان کل کسی کے ہاتھوں سے بک جائے۔ وہ نام کے اعتبار سے عبداللہ اور عبد الرحمن تو رہ جائے، لیکن وہ دین و دھرم کا سودا کر لے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ میں، اللہ رب العزت نے
اپنے پیغمبروں کا پاکیزہ تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہ بات کہی تھی کہ اے میرے بچوں، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لہذا تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام پر۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب کو موت آئی؟ کیا ہوا تھا اس وقت؟ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو، سب کو جمع کیا۔ ایک پیغمبر اپنے گھر کے بچوں کو جمع کر رہا ہے، اب آپ سوال کیجئے کیوں جمع کر رہا ہے؟ کیا اسے اپنی وراثت تقسیم کرنی تھی کہ یہ والا مکان تم لے لینا اور وہ دکان تم لے لینا، میری تجارت ہے، میری بزنس ہے، اس میں ایسے ایسے معاملات ہیں، اس کو کلیئر کر لینا؟ نہیں، بلکہ اس پیغمبر نے جس نے پوری زندگی دنیا انسانیت کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور جس نے اپنے گھر والوں کی سب سے زیادہ فکر کی، جب وہ پیغمبر مر رہا ہے تو مرتے مرتے بھی اپنی اولاد کو بلا رہا ہے اور وہ پوچھتا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے بتاؤ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ اسی مفکر نے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ آج میمونۃ النساء کے اس جلسے کا بھی یہ بینر ہے جس میں ڈھیر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ ملت کے لیے ایک بینر ہے اور اس بینر میں جگہ صرف اتنی ہے کہ ایک پیغام لکھنا ہے، مسلمانوں نے عالم کو صرف ایک میسج دینا ہے، تو وہ میسج کیا ہوگا؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس بینر پر وہ ایک میسج جو لکھا جائے وہ کیا ہوگا، تو میں لکھ دوں گا ما تعبدون من بعدی، کہ مسلمانوں نے عالم کو یہ چاہیے کہ اپنے بیٹا، اپنی بیٹی، اپنے پوتے اور بیٹی، اپنے نواسے اور نواسی اور اپنے گھر کے تمام ماتحتوں کے لیے اور تمام بچوں کے لیے یہ اطمینان کرے کہ جس دین پر یہ پیدا ہوا ہے کیا اسی دین پر اس کی موت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، پیغمبر جاتے جاتے بچوں کو جمع کر کے یہ سوال کر رہا ہے ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس دین کو اپناؤ گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اس اللہ کی توحید کو مانو گے یا شرک کا شکار ہو جاؤ گے، الحاد و ارتداد کا شکار ہو جاؤ گے؟ وہ بچے پیغمبر کے تھے، وہ بچے اس ماں باپ کے تھے جنہوں نے اپنی اولاد کی پوری زندگی تربیت کی، جنہوں نے دنیا کی ہر راحت کو، جنہوں نے دنیا کے ہر سکھ کو، جنہوں نے دنیا کے ہر آرام کو تج دینا اور دنیا کی ہر طرح کی خواہشات کو مٹا دینا تو قربان کیا، لیکن اولاد بے دین ہو جائے اس کو انہوں نے کسی قیمت پر گوارا نہ کیا۔ ان پیغمبروں کی اس تربیت یافتہ اولاد نے بیک زبان کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، میرے ابا اطمینان رکھیے ہم جس طرح آپ کی زندگی میں ایک رب کی عبادت کرتے رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اسی کو اپنا رب مانتے رہیں گے، جئیں گے تو توحید کے ساتھ اور مریں گے تو اسی ایمان پر ہماری موت ہوگی۔ یہ اطمینان دلایا ان کی اولاد نے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ملت کے ایک ایک فرد کو آج کے حالیے کہ وہ اپنی اولاد کے تعلق سے یہ اطمینان حاصل ہے۔ میرے بھائیو، آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کے تعلق سے یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا فیوچر کس طریقے سے ڈیولپ کرے، ان کا مستقبل کس طریقے سے محفوظ ہو جائے۔ اگر کوئی بچہ سرکاری جاب میں چلا گیا، آپ کا سینہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی سیٹلڈ ہو گئی، لوگ بولتے ہیں کہ زندگی سیٹ ہو گئی اس کی۔ اگر کسی کی تجارت بہت اچھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوشحال آدمی ہے، ویل سیٹلڈ آدمی ہے، تجارت روز افزوں ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ سرکاری ملازمت کرنا کمال کی بات نہیں ہے، یقیناً کمال کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی تجارت کرنا سعادت مندی کی علامت نہیں ہے، یقیناً سعادت مندی کی علامت ہے، لیکن یاد رکھیے ان ساری چیزوں سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا موازنہ
اچھی تعلیم، اچھی تجارت، اچھی سیاست، اچھی معیشت سے نہ کرے، بلکہ ایک ماں باپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل اور محفوظ مستقبل کا موازنہ اس بات سے کرے کہ ہمارے بیٹا اور ہماری بیٹی کی زندگی میں وہ دین ہے یا نہیں ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس دین پر وہ جمع رہے گا۔ یہ اطمینان ہم میں سے کتنے لوگ حاصل کرتے ہیں؟ میرے بھائی، اگر یہ اطمینان آپ میں سے کسی گارجین کو ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر آپ کو اپنے بیٹا اور بیٹی کے بارے میں یہ اطمینان ہے کہ وہ دین پر جمع رہے گا، وہ دین کا سودا کسی قیمت پر نہ کرے گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، خبردار خبردار، شرک نہ کرنا، توحید کی حفاظت کرنا، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، اللہ کے دین پر جمے رکھنا، شرک کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہاں جلایا اور کاٹا نہیں جا رہا ہے، یہاں تعلیم کے نام پر آپ کے بچوں کو مشرک بنایا جا رہا ہے۔ اور آپ بہت خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کانوینٹ میں، آپ بہت بہتر مستقبل کی تمنا میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو سرکاری اور انگلش میڈیم اسکولوں میں، اور آپ خبر نہیں لیتے کہ وہاں سویرے مارننگ اسمبلی کے نام پر ان سے جو ترانہ پڑھوایا جاتا ہے، مفتی صاحب یہاں موجود ہے، پوچھئے کہ کیا ان ترانوں کے پڑھنے کے بعد آپ کے بیٹے کا ایمان محفوظ رہا؟ آپ پوچھئے علماء سے کہ وہ ترانے اور وہ کام جو آج کروائے جا رہے ہیں اسکولوں میں، کیا اس کی وجہ سے وہ بچہ موحد رہا یا شرک کی طرف بڑھ گیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں جلا دیا جائے یا کاٹ دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تعلیم کے نام پر تحقیق بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ ہو کیا رہا ہے، بس اندھا دھند ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں اور ان کی دین کی اور ان کی تربیت کی فکر کیے بغیر ان کو اس طرح کے کانوینٹ اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں ان کے دین و ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آج کے نازک حالات میں مجھے اس وقت آپ کے سامنے صرف یہی ایک پیغام دینا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اس وقت ملک کے موجودہ حالات میں بلکہ عالم کے حالات میں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس دین متین کو آپ مانتے ہیں یہ دین آپ کے بچوں میں بھی باقی رہ جائے، اس کے لیے آپ کی تیاری کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کی تیاری کیا ہے؟ یہ سوال ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کیا ہے ہماری تیاری؟ کیا تیاری صرف یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے؟ کیا تیاری صرف یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے؟ یقیناً یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے کہ آپ ایمان پر زندہ رہنے اور ایمان پر موت کی دعا بھی کیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسباب بھی اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو تدبیر بھی کرنی پڑے گی، آپ کو تیاری بھی کرنی پڑے گی، آپ کو وہ تیاری کرنی ہوگی جس تیاری کے ذریعے سے آپ کو یہ اطمینان ہو کہ ہاں الحمدللہ ہم نے اس گھرمونا میں ایسے ادارے بنا دیے ہیں جن اداروں میں ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی۔ میمونۃ النساء کے اندر اگر ہمارے بچے صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر یہ 5 سال کا بچہ یہاں کھڑا ہو کر شرک کی مذمت اور توحید کی عظمت پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے تو یقیناً میں داد دیتا ہوں ان اساتذہ کو، ان انتظامیہ کو، ان ذمہ داروں کو جنہوں نے اتنا اچھا نظام چلایا۔ اور بڑی حیرتناک بات بتائی، حیرتناک بات یہ کہ بچے 179 ہیں اور استاد صرف 2۔ اور میں ابھی رزلٹ چیک کر رہا تھا، ابھی حافظ شبیر صاحب مجھے وہ رزلٹ کی کاپی دکھلا رہے تھے، مجھے اندازہ ہوا کہ اطفال کی ایک جماعت، اردو کی 4 جماعتیں اور پھر اس کے علاوہ حفظ کی جماعت، یعنی گویا کہ 6 جماعت کا نظام انہوں نے بنایا۔ جو رزلٹ ہم نے چیک کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کام بہت سلیقے سے یہ کر رہے ہیں۔